اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 115 پڑھ رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ دعا پڑھ لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اور جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہو اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ شق کے معنی ہیں طرف یا کنارہ، یعنی جو شخص یا گروہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح مخالفت کرے کہ آپ کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ کے رسول ہوں اور دوسری طرف یہ شخص یا گروہ ہو، اور حق معلوم ہو جانے کے باوجود مومنوں کے سیدھے اور صاف راستے سے ہٹ جائے، تو ہم بھی اسے اسی طرف پھیر دیں گے اور اس ٹیڑھی راہ پر جانے دیں گے جو اسے لے جا کر جہنم میں ڈال دے گی، اور وہ بہت برا راستہ ہے۔ وساعت مسیرہ، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سلف صالحین کی مسلک سے منہ موڑ کر دوسروں کی پیروی کرتے ہیں اور آئے دن نئی بدعات ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت سے علماء کرام بالخصوص امام شافعی نے اجماع کی حجت پر استدلال قائم کیا ہے، یعنی جس مسئلے پر پوری امت مسلمہ متفق ہو رہی ہو وہ یقینی طور پر برحق ہوتا ہے اور اس کی مخالفت جائز نہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت امام شافعی سے کہ قرآن میں کون سی آیت ہے جس سے اجماع کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں روزانہ دن میں 3 مرتبہ اور رات میں 3 مرتبہ پورا قرآن ختم کرتا تھا اور ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی آیت مجھے ملے جو کہ اجماع پر دلالت کرتی ہو۔ آخرکار جب میں نے 301ویں بار قرآن کو پڑھا تو اس آیت کو میں نے اجماع پر دلیل پایا۔ اس آیت کی شان نزول سنیے کہ حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ اور ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم لکھتے ہیں جب قرآن پاک نے طعمہ بن عبیرہ کی تکذیب کر دی کہ اس کو جھوٹا ثابت کر دیا اور اس کے ظلم کا بیان کیا تو اسے رسوائی کے خوف کے ساتھ جان کا خطرہ بھی ہوا۔ پھر وہ بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مشرکین سے جا ملا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت میں تو یہ ہے، ایک روایت اس سے آگے کی بات بیان کرتی ہے کہ مقاتل نے کہا، کس کا نام ہے یہ، کہ طعمہ مکہ پہنچ کر حجاج بن علات سلمی کے ہاں ٹھہرا۔ اس نے طعمہ کی مہمان نوازی کی۔ اسے طعمہ کو پتہ چلا کہ حجاج کے گھر خوب سونا ہے، گولڈ، تو اس نے رات کو اٹھ کر گھر کی دیوار میں سوراخ کیا۔ گھر والوں کو پتہ چل گیا، طعمہ پکڑا گیا۔ انہوں نے طعمہ کو سنگسار کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن حجاج نے مہمان سمجھ کر اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر بنو سلیم کے علاقے میں گیا اور وہاں بت پرستی شروع کر دی۔ استغفر اللہ۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ اس کو نہیں بخشے گا اس کے ساتھ جو شریک کرے، اور جو اس سے کم گناہ ہو وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ وہ تاجروں کے ساتھ نکل گیا اور وہاں اس نے کوئی چیز چرا لی، پھر پکڑا گیا، پھر اس کو سنگسار کیا گیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ ایک دوسری روایت بھی ہے کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوا، وہاں اس نے کچھ مال چرایا۔ ہر جگہ پر جو بھی روایت ہے اس میں اس کو چور ہی ثابت کیا گیا۔ کیا رسوائی ملی اس کو۔
پھر پکڑا گیا، لہٰذا اس کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ زاد المیسر کی یہ روایت ہے۔ یہ آیت توما بن ابیرک کے لیے خاص ہے کیونکہ اس نے چوری کی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اس کی چوری کی خبر دی تو اس کو علم ہو گیا کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں اور قرآن پاک سچا کلام ہے، اور یہ جو لوگ مسلمان بن کر کلمہ پڑھتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، یہ سچے دین پر ہیں۔ ساری بات اس پر ظاہر ہو گئی۔ اس کے باوجود ایمان پختہ کرنے کے بجائے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا اور تمام مسلمانوں کے خلاف طریقے کو اپنایا۔ اس نے کہہ دیا اللہ نے کہہ دیا جو جس گمراہی میں پھرا ہے ہم اسے اسی گمراہی میں پھیر دیں گے، یعنی اس کو اسی شرک اور بت پرستی میں رہنے دیں گے۔ وہ جو غلط کام کر رہا ہے نا، وہ والا کام جس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے، اس نے کبھی معاف ہی نہیں کرنا۔ تو جو جس طرح چاہتا ہے پھرنا دین سے تو ہم اس کو پھیر دیں گے۔ جب کسی مسئلے میں مومنین نے ایک راہ متعین کر لی ہو تو سب ایمان والوں کو اسی راستے کو اپنانا لازم ہے۔ گو کہ جب کسی مسئلے کا حل قرآن سے نہ ملے، حدیث سے نہ ملے، فقہ سے نہ ملے، قیاس سے نہ ملے تو پھر اجماع کر سکتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ اس کے بعد اجتہاد بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے، لیکن اتنے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ مومنین اجماع کرتے ہیں اور اسی فیصلے کو مسئلے کے اس حل کو اپنا لیتے ہیں، اور جو اس راستے کو نہیں اپناتے اللہ اس کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، جو کہ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو بہت بڑی سزا ہے، کسی دن منہ کے بل گر جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو بہت بڑا خسارہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کی پیروی دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے کہ ہم مومنوں کے رستے کو نہ اپنائیں، کسی اور کے رستے کو اپنائیں، نبی کے رستے کو نہ اپنائیں، ان کو جان کر، ان کے دین کو جان کر، ان کے پیغام کو جان کر، کلمہ پڑھ کر پھر بھی مخالفت کریں، مرتد ہو جائیں، استغفر اللہ، تو اس سے بڑا کوئی برا انجام ہو سکتا ہے کسی انسان کا؟ اور پھر اگر ہمیں کسی مسئلے کا حل نہ مل رہا ہو اور اس کو ہم اجماع سے، پوری امت کے اجماع سے اس مسئلے کے حل کو ڈھونڈیں، اور پھر کوئی ڈھیٹ انسان مسلمان کہلوا رہا ہو اپنے آپ کو لیکن اجماع سے انحراف کر دے تو وہ بہت بڑا کفر کر رہا ہے، اور پھر اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے کہ اس کو جہنم میں جھونکا جائے گا، اور جہنم بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ آیت نمبر 143 میں وحی الہی کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خائن منافق مسلمان کے خلاف اور بے گناہ یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا، تو اس منافق نے اپنی جاہلیت کے جنون میں مدینے سے نکل کر مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس جا کر کھلم کھلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور دین اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ اس آیت میں اس کی اس حرکت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ استغفر اللہ، جب ہدایت واضح ہو جائے اور اس کے بعد انسان غلط رستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو غلط رستے کی طرف ہی دھکیل دیتا ہے کہ جا، تیرا یہی نصیب ہے اور یہ تیرا رستہ جس پہ تو چل رہا ہے آخرکار تجھ کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔